السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے پہلے ولاگ مسجد میں نہیں ہم نا نے چلے تھے۔ آپ کو گریٹر اقبال پارک کا کچھ حصہ دکھایا تھا، اور اب چلتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف جو توسیع کر کے اس میں شامل کیا گیا، جس میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ہے جی گرودوارہ ڈیرہ صاحب گرو ارجن دیو جی۔ یہ گرودوارہ رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد گرو ارجن دیو جی کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ اس کے اندر جانے کے لیے مسلمز کو پولیس سے باقاعدہ پرمیشن لینی پڑتی ہے، کیونکہ پچھلے چند سالوں میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس میں دوسرے مذہب کے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں بادشاہی مسجد کی طرف اور اس کے بعد شاہی قلعے کی طرف آئیں گے۔ بادشاہی مسجد لاہور پاکستان میں مغل دور کی ایک مشہور جامع مسجد ہے۔ یہ مسجد وارلڈ سٹی کے مضافات میں قلعہ لاہور کے سامنے واقع ہے اور اسے لاہور کے تاریخی اور سب سے مشہور مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد مغل شہنشاہ اورنگزیب نے 1671 سے 1673 کے درمیان تعمیر کروائی تھی۔ یہ عالمگیری دروازہ ہے جو اورنگزیب نے قلعے سے مسجد کی طرف جانے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر 1671 میں شروع ہوئی، جس کی نگرانی شہنشاہ کے رضائی بھائی اور لاہور کے گورنر مظفر حسین نے کی تھی، جسے فدائی خان کوکا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ صرف 2 سال کی تعمیر کے بعد مسجد 1673 میں کھولی گئی تھی۔ چھٹے مغل شہنشاہ اورنگزیب نے اپنی نئی مسجد کے لیے لاہور کا انتخاب کیا۔ اورنگزیب پچھلے شہنشاہوں کے برعکس آرٹ اور فن تعمیر کا بڑا سرپرست نہیں تھا، اور اس کے بجائے اپنے زیادہ تر دور حکومت کے دوران مختلف فوجی فتوحات پر توجہ مرکوز کی، جس نے مغل سلطنت میں اضافہ کیا۔ یہ سامنے ریڈ کلر کی جو بلڈنگ ہے، یہ علامہ اقبال کا مزار ہے۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کو مفکر پاکستان یا شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو 60 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے، اور ان کا مقبرہ بادشاہی مسجد کے پہلو میں 1951 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس مقبرے کا ڈیزائن حیدرآباد دکن کے نواب زین یار جنگ بہادر نے بنایا تھا، جو نظام حکومت کے ایک معمار تھے۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے مین دروازہ ہے۔ یہ سامنے وائٹ بلڈنگ کا جو گنبد نظر آ رہا ہے، یہ گرودوارہ ہے جو رنجیت سنگھ نے مسجد کے بالکل ساتھ ہی تعمیر کروایا تھا۔ وہیں پہ سے ہلو۔ مسجد میں مرمت کا کام جاری ہے، اس لیے یہ پیناپلیکس وغیرہ لگائے گئے ہیں۔ اس بڑے دروازے سے گزرنے کے بعد 2,76,000 مربع فٹ کے رقبے پر ایک وسیع ترین صحن ہے۔ اس مسجد میں تقریباً 1,00,000 سے زائد نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ مسجد مغل فن تعمیر کی ایک اہم مثال ہے، جس کے بیرونی حصے کو سنگ مرمر کے ساتھ تراشے ہوئے سرخ پتھر سے سجایا گیا ہے۔ یہ مغل دور کی سب سے بڑی مسجد ہے اور پاکستان کی تیسری بڑی مسجد ہے۔ مسجد کے احاطے کا داخلی راستہ ایک 2 منزلہ عمارت کے ذریعے ہے جو سرخ ریت کے پتھر سے تعمیر کی گئی ہے، جسے خوبصورتی اور وسیع پیمانے پر فریم اور تراشے ہوئے پینل سے سجایا گیا ہے۔ اس عمارت میں مشرق وسطیٰ کی ایک تعمیراتی خصوصیت مقرنہ ہے، جسے سب سے پہلے مغل فن تعمیر میں قریب اور خوبصورت وزیر خان مسجد کی تعمیر کے ساتھ متعارف کرایا گیا تھا۔ مسجد کا پورا نام مسجد ابوالظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی، جو کہ داخلی دروازے کے اوپر سنگ مرمر سے لکھا ہوا ہے۔ مسجد کا گیٹ وے مشرق کی طرف قلعہ لاہور کے عالمگیری دروازے کی طرف ہے، جسے اورنگزیب نے بھی تعمیر کروایا تھا۔ یہ مسجد کی دیوار کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں تینوں اطراف میں، جو مذہبی تعلیم کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور ہر کمرے میں باہر کی طرف ایک کھڑکی بھی نظر آتی ہے۔ یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، سامنے بالکل مینار پاکستان نظر آ رہا ہے، اور یہ سارا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گریٹر اقبال پارک ہے۔ یہ گرودوارہ ہے جو ارجن دیو کی یاد میں بنایا گیا تھا۔
مسجد کے چاروں کونوں میں سے ہر ایک پر سرخ پتھر سے بنے 3 منزلہ مینار ہیں جو 196 فٹ لمبے ہیں، جن کا بیرونی دائرہ 67 فٹ اور اندرونی دائرہ 8.5 فٹ ہے۔ ہر مینار کے اوپر سنگ مرمر کی چھتری ہے۔ مسجد کی مرکزی عمارت میں عمارت کے ہر کونے پر اضافی 4 چھوٹے مینار بھی ہیں۔ مسجد کے اندرونی اور بیرونی حصے کو وسیع سفید سنگ مرمر سے سجایا گیا ہے، جس میں پھولوں کا ڈیزائن مغل آرٹ سے ملتا جلتا ہے۔ بادشاہی مسجد کے نقش و نگار مغل فن تعمیر کے منفرد، عمدہ اور بے مثال کام سمجھے جاتے ہیں۔ مرکزی چیمبر کے ہر طرف کے چیمبروں میں کمرے ہیں جو مذہبی تعلیم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر صحن کے علاوہ 10,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے کو سفید سنگ مرمر سے سجایا گیا ہے۔ نماز کے کمرے میں ایک مرکزی محراب والا مقام ہے جس کے چاروں طرف 5 جگہیں ہیں جو مرکزی جگہ کے سائز کا تقریباً 1/3 ہیں۔ 7 جولائی 1799 عیسوی کو رنجیت سنگھ کی سکھ فوج نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کے وسیع صحن کو اپنے فوجی گھوڑوں کے لیے ایک استبل کے طور پر استعمال کیا اور اس کے 80 حجرے صحن کے آس پاس کے جو چھوٹے کمرے ہیں کو اپنے فوجیوں کے لیے کوارٹر اور فوجی اسٹوروں کے لیے رسالے کے طور پر استعمال کیا۔ 1818 عیسوی میں انہوں نے مسجد کے سامنے ہجوری باغ میں سنگ مرمر کی ایک عمارت تعمیر کی جسے ہجوری باغ 12 دری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1841 میں پہلی اینگلو سکھ جنگ کے دوران رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے مسجد کے بڑے میناروں کو زمبورہ یا ہلکی بندوقیں لگانے کے لیے استعمال کیا جو چاند کور کے حامیوں پر بمباری کے لیے استعمال کی گئی تھی، جنہوں نے میسور لاہور قلعے میں پناہ لی تھی۔ ان بمباریوں میں سے ایک میں قلعے کا دیوان عام و عوام سامعین کا حال تباہ ہو گیا تھا، لیکن بعد میں برطانوی دور میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس دوران شیر سنگھ کی فوج میں کام کرنے والے فرانسیسی گھڑ سوار افسر ہنری ڈی لا روچے نے بھی عارضی طور پر بارود ذخیرہ کرنے کے لیے بادشاہی مسجد کو لاہور قلعے سے ملانے والی سرنگ کا استعمال کیا۔ 1849 میں انگریزوں نے سکھ سلطنت سے لاہور کا کنٹرول چھین لیا۔ برطانوی راج کے دوران مسجد اور اس سے ملحقہ قلعہ فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اس کی وسیع صحن کے دیواروں میں بنائے گئے 80 سیلوں کو انگریزوں نے 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے بعد منہدم کر دیا تھا تاکہ انہیں برطانوی مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے سے روکا جا سکے۔ مسجد کو فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی ناراضگی کی وجہ سے خان بہادر نواب برکت علی خان کی مدد سے انگریزوں نے 1852 میں بادشاہی مسجد اتھارٹی قائم کی تاکہ بحالی کی نگرانی کی جا سکے اور اسے مذہبی عبادت گاہ کے طور پر دوبارہ قائم کیا جا سکے۔ اس کے بعد سے بادشاہی مسجد اتھارٹی کی نگرانی میں ٹکڑوں میں مرمت کی گئی۔ اس عمارت کو سرکاری طور پر جان لارنس نے مسلم کمیونٹی کے حوالے کیا تھا جو وائسرائے ہند تھے۔ اس کے بعد اس عمارت کو دوبارہ مسجد کے طور پر قائم کیا گیا۔ مسجد میں سنگ مرمر کے 3 بڑے گنبد ہیں جن میں سے سب سے بڑے گنبد مسجد کے وسط میں واقع ہے اور جس کے ارد گرد 2 چھوٹے گنبد ہیں۔ اپریل 1919 میں امرتسر قتل عام کے بعد تقریباً 25,000 سے 35,000 کا سکھ، ہندو اور مسلم ملا جلا ہجوم احتجاج کے طور پر مسجد کے صحن میں جمع ہوا۔ اس تقریب میں گاندھی جی کی ایک تقریر خلیفہ شجاع الدین نے پڑھی جو بعد میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر بنے۔ 1939 کے بعد سے وسیع پیمانے پر مرمت کا آغاز ہوا جب سکندر حیات خان نے اس مقصد کے لیے فنڈز جمع شروع کیے۔ تزئین و آرائش کی نگرانی معمار نواب عالم یار جنگ بہادر نے کی۔ 1939 میں شروع ہونے والے بحالی کے کام آزادی پاکستان کے بعد بھی جاری رہے اور 1960 میں 4.8 ملین روپے کی مجموعی لاگت سے مکمل ہوئے۔ 22 فروری 1974 کو لاہور میں منعقد ہونے والی دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس کے موقع پر 39 مسلم ممالک کے سربراہان نے بادشاہی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی، جن میں پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو، سعودی عرب کے فیصل، معمر قذافی، یاسر عرفات اور کویت کے صبا سوم السلیم الصبا شامل تھے۔ 1993 میں بادشاہی مسجد کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی عارضی فہرست میں شامل کیا گیا۔
سن 2000 میں مرکزی دعائیہ ہال میں سنگ مرمر کی مرمت کی گئی۔ سن 2008 میں بھارتی ریاست راجستھان کے شہر جے پور کے قریب اصل مغل ماخذ سے درآمد کیے گئے سرخ ریت کے پتھر کا استعمال کرتے ہوئے مسجد کے بڑے صحن میں سرخ پتھر کی ٹیلوں کی تبدیلی کا کام شروع کیا گیا تھا۔ وضو خانے میں بھی کھڑکیاں لگائی گئی ہیں اور یہاں سے اس مسجد کا بہت خوبصورت نظارہ ہے۔ مسجد کے احاطے میں سامنے نظر آنے والا عالمگیری دروازہ ہے۔ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ولاگ شاہی قلعے کا ہوگا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔